انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج حسب معمول تراویح کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ 1.25 سپارے کی تلاوت ہوئی اور 8ویں تراویح تھی، اور اس کے اندر 1.25 سپارہ ملائیں گے تو اس طرح سے 10 سپارے قرآن مجید کے الحمدللہ تلاوت میں مکمل ہو چکے ہیں، اور 9واں سپارہ اس کا آخری پاؤ آج تلاوت ہوا، اور 10واں پارہ مکمل تلاوت ہو۔ اگر صورتوں کے حساب سے دیکھیں تو سورۃ الانفال مکمل تلاوت کی گئی، اور سورۃ التوبہ کا اکثر و بیشتر حصہ جو کہ 10ویں پارے کے اندر واقع ہے اس کی تلاوت ہو چکی ہے، اور اس کے کچھ رکوع کل 11ویں پارے کے اندر انشاءاللہ العزیز تلاوت ہوں گے بشرط صحت و زندگی۔ یہ جو 2 صورتیں ہیں جو کہ آج تلاوت ہوئی ہیں، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، ان دونوں کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، اخوات ہیں۔ مختلف صورتوں کی زوجیت کی نسبت ہے، آپس میں مضامین کے اعتبار سے صورتوں کا جوڑا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، وہ دونوں سسٹرز ہیں آپس میں۔ یہاں پر سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ باہم ایک دوسرے کی بہنیں ہیں۔ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس کی 75 آیات ہیں اور اس کے 10 رکوع ہیں۔ 9ویں سپارے کے آخری پاؤ اور 10ویں پارے کے پہلے پاؤ پر مشتمل ہے، تقریباً یہ آدھے پارے کی سورہ ہے۔ اس کا نام ہے انفال۔ انفال جمع ہے نفل کی، نفل کہتے ہیں زائد، جیسے نماز ہے اس کے مختلف اس کی حیثیتیں ہیں، فرض ہے جو کہ ہر حال میں ادا کرنے ہیں، سنتیں ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اطاعت میں وہ نماز ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو فرض کی فلسفی یہ ہے کہ اللہ کا حق ہے، اور سنت کی فلسفی یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، عملی اطاعت کا ایک ثبوت ہے، اور جو نفل ہے وہ بندے کے اپنے جسم کا حق ہے، ایک شکر کے طور پر نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو نفل کہتے ہیں زائد کو۔ قدیم زمانے میں جو نفل کا اطلاق ہوتا تھا کہ جب دشمن پر حملہ ہوتا تھا، فتح ہوتی تھی، تو ان سے جو مال غنیمت ملتا تھا اس کو کہتے ہیں کہ ایک زائد طور پر ملا ہے، اصل میں تو ان پر فتح حاصل کرنا تھا، تو ان سے جو مل گیا ہے تو سمجھو یہ غنیمت میں مل گئی یہ چیز، تو اس کو بھی مال غنیمت کے لیے بھی انفال کا لفظ بولا جاتا تھا۔ تو وہیں سے وہ اصطلاح اٹھائی اور یہاں پر لے کر کے آئے، اور یہاں پر چونکہ یہ سورہ جو ہے وہ غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی ہے، 2 ہجری کے بعد اس کا جو نزول کا موقع ہے وہ ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کفر اور اسلام کا سب سے پہلے معرکہ وہ بدر کے اندر مقام بدر میں برپا ہوا، مدینہ منورہ سے باہر پہاڑوں کے بیچ میں۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چھوٹی سی جماعت کی تربیت کی تھی، یہ ان کا سب سے پہلا امتحان تھا، اور امتحان بڑا کڑا تھا۔ تو اللہ رب العزت کی مشیت یہ ٹھہری کہ ابتدا میں آغاز میں ایک بہت بڑا عملی نمونہ فراہم کر دیا جائے مسلم کمیونٹی کو اور رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کو، کہ اللہ کی جب مدد شامل حال ہوتی ہے تو دنیا کفر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بشرطے کہ مسلمان مومن بن کر کے رہیں، کہ جس کا وعدہ سورہ آل عمران کے اندر کر دیا گیا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو تم ہی سر بلند ہو، مومن بن کے رہو۔ اگر تمہارے دلوں میں اپنے کفار کی محبت ہے، ان کا کلچر تمہیں پسند ہے، تم ان جیسے بن کر کے رہنا چاہتے ہو، تمہیں ان کا معاش پسند ہے، تمہیں ان کی پولیٹکس پسند ہے، تمہیں ان جیسا اٹھنا بیٹھنا پسند ہے، تمہیں ان کا لباس حلیہ پسند ہے، اور تم کہو کہ اللہ تمہیں ان پر فتح بھی دے کر کے رکھے، تو یار اللہ اتنا ظالم تو نہیں ہے، اللہ اتنا بھولا تو نہیں ہے، اللہ اتنا غافل تو نہیں ہے کہ وہ اپنے اصول اپنے وعدوں سے انحراف کر لے، وہ جس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے اس طرح کا معاشرہ بھی نہ ہو، اور رب العزت ان کو ڈومیننس بھی دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کی، اہل ایمان کی، کیونکہ یہ پہلی جماعت تھی، ان کی تربیت ہوئی، غزوہ بدر ان کا ایک بہت بڑا امتحان ٹھہرا کہ کفار جو کہ نہایت غرور و تکبر کے اندر موجود تھے، پورے اکوپڈ تھے، اور ماڈرن ان کے پاس ویپنری تھی، ہیوی ویپنس تھے ان کے پاس، اور ایڈوانس ان کے پاس جو ہے وہ ہتھیار تھے، اس وقت کی سپر پاور تھی وہ ان کے پاس۔ پھر مختلف قبائل کے اچھے تگڑے جنگجو موجود تھے، اور وہ پورا ایک فوکسڈ اور ایک آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، اور وہ آئے وہاں سے، اور انہوں نے جاسوسی کے ذریعے سے جب ان کو یہ اطلاع ملی، ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ وہ یہ جو مسلمان ہیں وہ کوئی 2 سے 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں۔ 2 سے 3 اونٹ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بس 200 سے 300 کے لگ بھگ ان کے جاسوس نے ان کو بتایا، اور جب کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاسوس نے ان کو بتایا تھا کہ وہ
10 سے کچھ اوپر اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی قریباً کوئی 1000 کے قریب کچھ لوگ ہیں۔ جاسوس دونوں طرف ہوتے ہیں، کیونکہ جاسوس عام طور پر ہوتا ہے ڈبل ایجنٹ، اس نے ادھر بھی اپنی جان بچانی ہوتی، انفارمیشن دے گی، ادھر بھی اپنی جان بچانی ہوتی، کوئی انفارمیشن دے گی۔ تو وہ جو ان کا سربراہ تھا ابو جہل، جو ان کی مشرکین کی آرمی کا سربراہ تھا، تو اس کو جب یہ پتا چلا کہ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، پہلے بھی وہ کوئی اتنا زیادہ ویٹیج دے نہیں رہا تھا مسلمانوں کی جماعت کو کہ وہ اتنے کوئی پاورفل ہو نہیں سکتے، ننگ منگ سے لوگ ہیں، ہم نے ان کو ادھر بھگا بھگو کے ان کو نکالا، ادھر سے اپنا مال و دولت بھی ہم نے ان سے چھین لیا، کئیوں کے بچے بھی چھین گئے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ سال 2 سال میں وہ کوئی اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ ہماری جیسی آرمی ٹرینڈ لوگوں کے مقابلے پہ وہ کھڑے ہونے کے لیے اتر آئیں گے۔ تو وہ زیادہ غصے میں تھا کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ میدان سے باہر نکل کر کے ہمارے جنگجوؤں کے ساتھ یہ لڑیں گے۔ تو جب بھی کوئی مقام آتا تھا تو وہاں پہ وہ ٹھہرتے تھے، شراب پیتے تھے، انجوائے کرتے تھے، کانسرٹ کرتے تھے، تعینات ان کے ساتھ تھی، سنگرز ان کے ساتھ تھے، گانا گاتے تھے، اور وہ مزے لوٹتے تھے کہ ہم بس جائیں گے اور بس ہمارے لیے تو سمجھے کہ فتح ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ ہمارے مقابلے پہ ٹک نہیں پائیں گے۔ اور پھر جب جاسوس نے ان کو بتایا کہ وہ 2 سے 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، تو اس نے اور ہررا کا نعرہ مارا، اس نے کہا کہ اور دیکھو لوگوں، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنی بڑا تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بس تم ہتھیاروں کو چھوڑو، ایسے لوگوں کے ساتھ ہتھیاروں کو کند نہیں کرتے، چند ایک رسیاں پکڑ لو، وہاں سے جائیں گے، ان کو پکڑیں گے، جکڑیں گے، اور ان کو اپنی سواریوں کے ساتھ باندھیں گے، اور ان کو لے کر کے ادھر مکہ میں لے کر کے آئیں گے، چوکوں چراہوں میں ان کو باندھ کر کے ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ چند لوگ سر پھرے تھے، انہوں نے ہمارے کلچر کی مخالفت کی، ہماری تہذیب سے بغاوت کی تھی، ہمارے مذہب کے ساتھ پنگا لیا تھا، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم جیسی سپر پاور کے ساتھ مقابلے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ جو جاسوس تھا نا، اس نے کہا تو نے بڑی تقریر کر لی ہے، تو نے بھی میری آدھی بات سنی، آدھی بات تو نے میری سنی نہیں ہے، تو نے میری آدھی بات سنی ہے، تو نے اندازہ لگایا کہ تعداد میں تھوڑے ہیں، تو نے اندازہ لگایا کہ ظاہری طور پر کمزور ہیں، تو نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو نے اندازہ لگایا کہ کمزور ہیں۔ سن، میں نے جو ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے، جو میں نے ان کے چہروں کی وجاہت دیکھی ہے، جو میں نے ان کی آنکھوں میں کانفیڈنس دیکھا ہے، جو میں نے ان کی پیشانیوں پہ نور دیکھا ہے، جو ان کی سواریوں کے اندر بلا کی میں نے تیزی دیکھی ہے، سواریاں گرچہ چاندنی ہیں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یثرب کے جو لوگ ہیں وہ نیرے صرف اپنی اونٹوں اور سواریوں پہ سوار ہو کے نہیں آ رہے، بلکہ وہ نیری موتیں اٹھا کر کے لا رہے ہیں، اور تم میں سے کوئی شخص شاید مجھے واپس بچ کے جاتا ہو اپنی بیویوں کے پاس نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے بچے رہو، ان کے مقابلے پہ جانے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ تو اب جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھٹرے، لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز ان کو ایک اٹھا کر کے لائی تھی تقدیر، انہوں نے اب مسلمانوں کا مقابلے پر تو آنا ہی آنا تھا۔ حالانکہ جس لشکر کو مسلمان پکڑنا چاہتے تھے، ان کا لشکر ابو سفیان کا، وہ جو ٹریڈ کا کارواں تھا جو مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا، مسلمانوں کا اصل ہدف وہ تھا، مسلمان سے لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ سورہ انفال کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انھا لکم وتودون، مسلمان اس اکوپڈ آرمی سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اللہ رب العزت ان کو آزمانا چاہتا تھا کہ تم ٹریڈ کارواں کے پیچھے جاؤ گے، وہ تو ایزی پرے ہے، ان کے پاس اتنے ہتھیار بھی نہیں ہوں گے، وہ اپنی اتنی پروٹیکشن میں بھی نہیں آئے، وہ اسکیپ ہو گئے، وہ نکل گئے، اور انہوں نے ابو جہل کو اطلاع بھی دی تھی کہ اب ہمارا خطرہ ٹل چکا ہے، اب کوئی اتنا ضرورت نہیں ہے ان سے کاؤنٹر کرنے کی، کسی اور موقع پہ صحیح۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہم نکل تو آئے ہیں، تو اب یہ خطرہ ہمارا ٹریڈ روٹ ہے، تو یہ ہمیشہ کے لیے ہماری شاہراہ کے اوپر مدینہ کے مسلمان رہیں گے، اس لیے ایک ہی دفعہ جب نکل آئے ہیں نا، تو اب لوگوں کو گھروں سے نکالنا بھی تو اتنا آسان نہیں ہوتا نا لڑائی کے لیے، جب ایک دفعہ ہم لے آئے ہیں تو اب ہم کوئی فیصلہ کوئی معرکہ ان کے ساتھ لڑ کر کے جائیں گے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے سورہ انفال کے اندر لیقضی اللہ، اللہ کا فیصلہ تھا کہ دونوں نے آپس میں لڑنا تھا، یوم التقى الجمعان، اللہ نے فرمایا کہ جس دن دونوں فوجوں کا آمنے سامنے ہونا تھا، ہم نے کروا دیا دونوں کا آمنے سامنے، لڑے، پھر ادھر سے 313 تھے اور سرفروش تھے، اہل ایمان تھے، دلوں کے اندر ایمان کا نور مزین تھا، آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی صحبت تھی، ٹریننگ تھی، معیت تھی۔ لیکن اس موقع پر آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام کا جو رول ہے ایز اے پروفٹ، نبی، میسنجر، پیغمبر، خاتم النبیین، یہ سارے اپنی جگہ پہ، لیکن آرمی چیف، آرمی کمانڈر، فوجوں کو لڑانے والا ایسا جرنیل اور ایسا ذہین جرنیل دنیا نے پیدا نہیں کیا، کہ آج تک عالم کفر کا جو ہسٹورین ہے وہ یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ ہمیں پوری انسانی تاریخ میں ایسا ذہین جرنیل کبھی ملا ہی نہیں ہے، جو نہ وارشپ کالجز میں گیا، نہ دنیا میں کہیں نیوی کالج کی ٹریننگ لی، نہ دنیا میں کہیں کسی جنگ کی ٹریننگ لی، نہ فوجوں کی کیسے صف بندی ہوتی ہے، نہ اس کی ٹریننگ لی۔ آج ہمارا ایک ادنا سا فوجی تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، دنیا بھر کے نیوی وار میڈیکل کالجز
میں جاتا ہے, وہ ٹریننگ لیتا ہے, امریکہ برطانیہ میں جا کر کے ٹریننگ لیتا ہے, پھر وہ کہیں اس کو میپ ریڈنگ آتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جنگ میں کام کیسے لینا ہے, اپنی فیکلٹیز کو کیسے یوز کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کالج میں نہیں گئے, کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے, جنگ کی تربیت ملی, ٹائم اینڈ اسپیس کا کوئی مطلب نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس انداز میں اتنی ایکوپڈ, اتنی جدید, اتنی ماڈرن اور اتنی طاقتور آرمی کو جو ہے وہ دھول چٹانا, اور وہ بھی چند لمحات میں, اور ہر ایک پہلو میں صف بندی کے اندر ان کو مات دی ہے, اینڈ فیلڈ بیٹل فیلڈ کے اندر ان کو مات دی ہے, نیگوسیشن میں ان کو مات دی ہے. تو ایسا جری اور ایسا ذہین کمانڈر جو بیک وقت پولیٹیکل مائنڈ میں بھی اعلیٰ رینک پہ کلاس پہ ہو, جو فوجی مائنڈ میں بھی اعلیٰ کلاس پہ ہو, یقیناً یہ خوبیاں اللہ کے پیغمبر میں ہو سکتی ہیں, کسی اور میں نہیں ہو سکتی. تو وہ چند ایک لوگوں سے اللہ رب العزت نے اتنا عظیم الشان کام لیا, اور رہتی دنیا تک لوگوں کو جو ہے وہ یہ ایمان کا ایک تحفہ دیا, اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ دیکھو فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اللہ بھی وہی ہے, فرشتے بھی وہی ہیں. جناب جبرائیل حاضر ہوئے حضور کی خدمت, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاں کن لوگوں کی زیادہ عزت ہوتی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ہاں ان لوگوں کی عزت ہوتی ہے جو سرفروشی کے ساتھ سب سے پہلے مارکے میں جا کر کے لڑے تھے, بے سر و سامان تھے, تھوڑے سے لوگ تھے اور ہتھیار ان کے پاس کوئی نہیں تھے. جس وقت وہ جا رہے تھے نا حضور کے ساتھ لڑنے کے لیے, مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے, تو چند ایک ہتھیار تھے, چند ایک زیریں تھیں, 2 یا 3 زیریں تھیں, تھوڑی سی تلواریں تھیں, تھوڑے سے گھوڑے تھے, باری باری سوار ہوتے تھے, چند ایک اونٹ تھے ان کے پاس. تو اتنی قسمہ پرسی کا عالم تھا. یہود و نصارہ اور دیگر لوگ جو اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, بازار میں سے جب یہ چھوٹا سا قافلہ چل رہا تھا, وہ ہنس رہے تھے ان کے اوپر کہ یہ لوگ ان سے, مشرکین سے, مکہ کے لوگوں سے لڑنے جا رہے ہیں. کچھ نے تو جاتے جاتے کچھ درختوں کی ٹہنیاں توڑ لی تھی, کچھ نہ کچھ اللہ اس میں طاقت پیدا کرے گا کیونکہ ہم نے اللہ کی مدد سے لڑنا ہے, جائیں گے ان کے مقابلے میں. تو ہمارے حضور ہے نا ہمارے ساتھ, وہ ایسے تو نہیں ہمیں لے کر کے جا رہے, اللہ کی نصرت آئے گی. اس ایمان کے ساتھ جو ہے وہ نکلے تھے وہاں سے, اور اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ عظیم الشان جو فتح نصیب فرمائی ہے, وہ رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ کامیابی کا ایک استعارہ ہے, ایک کامیابی کی امید دیتی ہے یہ والی فتح. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارے یہاں ان لوگوں کی زیادہ عزت ہے کیونکہ ان کا ایمان بڑا ڈاڈا تھا. اللہ رب العزت نے اتارا, بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دی غزوہ بدر کی برکت سے. جو بدری صحابہ ہیں وہ سب سے ٹاپ پہ ہیں ساری پوری کلاس صحابیت کے اندر. تو حضور نے فرمایا ہمارے یہاں ان کی زیادہ عزت ہے. اتنی عزت ہے کہ لوگ بعض دفعہ فوت ہو رہے ہوں تو اپنا جو مال وراثت ہوتا ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ کسی بدری صحابی کے نام لگا دیتے ہیں کہ یار یہ بخشے بخشائے لوگ ہیں, تو چلیں ان کے بچے عیش کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جبرائیل تمہارے یہاں آسمانوں پر کن فرشتوں کی زیادہ عزت ہوتی ہے؟ عرض کی حضور ہمارے یہاں بھی ان فرشتوں کی زیادہ عزت ہوتی ہے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے غزوہ بدر میں نیچے اترے تھے, ان کی مدد کے لیے اترے تھے. تو حضور مسکرائے. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے مزے کی بات نہ میں آپ کو بتاؤں. جی. فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہاں جو صحابہ کرام تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے وہ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے کیونکہ ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے, انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے, لیکن وہ فرشتے جو بدر میں آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے اترے تھے وہ تا قیامت موجود رہیں گے, اور جب جب آپ کے نبی کے صحابہ کے نام لیوا, ان کے جانثار, ان کے نام پہ لڑنے والے, دین اسلام کے تحفظ کے لیے جب جب مشرکین کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں گے, اس ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت ان فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتارتے رہیں گے. اس کو جو ہے وہ اس نے کہا ہے فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی یہی جو سورہ ہے اس کی ابتدا بڑے عجیب انداز میں, وہ یہ ہے کہ بدر میں فتح تو مل گئی, فتح ملی تو پہلے ہی ایکسپیرینس تھا جنگ کا مسلمانوں کا, اور اب اس کے بعد ایک اور محاذ تھا, وہ تھا مال غنیمت جو حاصل کیا دشمن سے اس کی تقسیم کا. اب چونکہ پہلا ایکسپیرینس تھا, مال غنیمت کے بارے میں کوئی زیادہ واضح احکام کوئی نہیں تھے, تو زمانہ جاہلیت کا ایک ایکسپیرینس تو سب کی لڑائی کا تھا کیونکہ سب لوگ ہی لڑاکے تھے. تو اب اس کی تقسیم کے اوپر کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہوا آپس میں. تو اس وقت اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی فوری طور پر. جو اچھا بہترین حکمران ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی فوجیوں کی تربیت کے اوپر بہت ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لڑائی کی تربیت آپ نے دینی ہے لیکن ان کی جو مینٹل اسٹرینتھ ہے, اس کی جو انر ویو ہے, اس کے اوپر کام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اللہ نے سب سے پہلا حکم یہی اتارا کہ محبوب یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں,
قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے کہیں کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے ہو، بس چھوڑ دو، مال کی طرف کوئی نہ دیکھے، مال کی خاطر تم لڑے ہی نہیں ہو، اسلام یہ تربیت نہیں دیتا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کچھ پر کشائی، ٹیریٹری، ویلتھ، منی اور مال غنیمت یہ آبجیکٹیوز ہی نہیں ہے، یہ تو اس کو تو ہم نے نفل کا نام دیا ہوا ہے، زائد ہے، مل جائے تو ٹھیک ہے، مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے، کچھ نہ ملا تو روزہ، کچھ مل گیا تو عید، بچ گیا تو غازی، مر گیا تو شہید، مسلمان کی تو شان یہ تو مال غنیمت کا کچھ ہے، اس کو سائڈ پہ کرو، قل انفال اللہ والرسول، دیں گے اللہ اور اس کے رسول، اس کا فارمولا بنائیں گے ہم، اس لحاظ سے سب کو اوبلائج کریں گے، دیں گے، جو سواری والا ہے اس کو ڈبل دیں گے تو اس کی سواری کا بھی حصہ اس کے ساتھ رکھیں گے، جو پیادہ ہے اس کو سنگل حصہ دیں گے، فارمولا اسی سورہ انفال میں پارہ نمبر 10 سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہ موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، خمس اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ان کے اہل خانہ کا ہے، باقی سواری پیادہ لوگوں ہم سب کے اندر دیں گے، لیکن تمہارا آپس میں کسی چیز کا مطالبہ نومینیٹ کرنا کہ فلاں چیز میری، فلاں تلوار میری، فلاں چیز اس طرح سے، وہ فلاں کو میں نے گرایا، میں نے اس سے یہ زیرہ چھینی تو لہٰذا میری، نہیں، ساری چیزیں لا کر کے رکھو، اللہ کے رسول کچھ دیں، وما آتاکم الرسول، جو دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نہ دیں بس پیچھے ہٹ جاؤ، سمجھو کہ اس کے اندر حکمت ہی یہی تھی، تو مال تمہارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، اس انداز میں یہ ضروری تھا اس وقت ان کو سختی کے ساتھ ان کی تربیت کرنا۔ مال غنیمت پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بھائی مال غنیمت تو اللہ کا احسان ہے تمہیں جو مل رہا ہے، ورنہ پہلی امتوں میں تو مال غنیمت بھی نہیں تھا، حضور پاک علیہ السلام کی جو خصوصیات گنوائی گئی ہیں جامع صحیح بخاری سے، جامع صحیح مسلم اور دیگر صحاح ستہ کی کتب کے اندر یہ احادیث موجود ہے، اعطیت خمسن، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں، بعد میں ستن آتا ہے 6 چیزیں ایسی دی گئی ہیں، لم تعطہن احد من قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، ان میں سے جو 6 چیزیں ہیں، اعطیت بجوامع الکلم، جامع کلمات دیے گئے ہیں، ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پہ بیٹھا ہوگا، وہیں بیٹھ کے اللہ اس کے دل میں میرا ڈر ڈال دیں گے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب سست رو سواریاں ہوتی تھی، تنگ راستے ہوتے تھے، جاتے جاتے 1 مہینہ لگ جاتا تھا ایک ملک سے دوسرے ملک جانے میں۔ اب آج کے زمانے میں دیکھیں کہ کتنا فاسٹ ہے، چند 1 گھنٹوں میں آپ پوری زمین کا جٹ کے ذریعے سے چکر لگا سکتے ہیں۔ آج اللہ کے رسول کا نام لیوا، حضور کا سچا امتی، اس کا محب، جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ آج بھی نعرہ مارے گا تو حضور کے معجزے کی برکت سے اس کا دشمن اپنے دل میں بیٹھ کے ڈرے گا، بشرطے کہ ایمان کا وہ لیول ہونا چاہیے، عمل کا وہ لیول ہونا چاہیے، ایسے نہیں حضور نے فرما دینا صرف بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، اور فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا مطہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پہلی امتیں آتی تھیں اپنی عبادت خانے میں جا کر کے نماز پڑھتے تھے وہ لوگ، لیکن ہمارے لیے سواری پہ سوار جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، سواری کھڑی کی، سڑک کے کنارے پہ مصلی بچھایا، ڈگی میں سے پانی نکالا، وضو کیا، مصلی نماز پڑھ لی، بس ٹھیک، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پوری زمین کو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، پوری زمین کو میرے لیے پاک کر دی گیا، مسجد بنا دی، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ وختم بی النبیون، فرمایا مجھ پر نبیوں کو نبوت ختم کر دی گئی ہے، اور فرمایا ورسلت للخلق کافہ، پوری مخلوقات کے لیے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، یہ حضور کے صدقے امت کو یہ اعزاز ملا، ورنہ لڑتے تھے، مرتے تھے، بس شہید ہو گئے، بات ختم، دشمن کے مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا کہ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کی برکت سے یہ چیز جو ہے وہ ملی ہے۔ تربیت کے اندر ضروری تھا کہ ان کے کچھ ٹریٹس بتا دیے جاتے، پرسنالٹی ٹریٹس، کہ اللہ کو کس طرح کا بندہ چاہیے۔ فرمایا کہ وہ 5 چیزیں، ایک یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائے، اللہ کا نام آ جائے بس چوپ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کی آیات تلاوت ہو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ فرمایا 3 نشانیاں، چوتھی نماز قائم کرتے ہیں، اور 5واں یہ ہے کہ جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس پر سانپ بن کے نہیں بیٹھتے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کے اندر یہ 5 نشانیاں ہوں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر یہ 5 نشانیاں جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 24 کے اندر ایک اہم ترین حکم آیا، حکم یہ آیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی بطور ذات اطاعت، ان کی شخصیت کی اطاعت اور فرما برداری یہ تم پر لازم ہے۔ حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے پیغمبر ہر معاملے میں ہمارے ساتھ چلے جاتے ہیں، عامیوں کی طرح رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لکڑیاں خود کاٹتے ہیں، گھر کے سارے کام کرتے ہیں، ہر ایک کام کرتے ہیں، تو لہٰذا اب تم ایک کنسیڈر کرنا شروع کر دو کہ ہم جیسے ہیں، ہرگز نہیں۔ فرمایا نہیں،
ہم تمہیں مقام و مرتبہ سمجھائی دیتے ہیں اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکارے، دعاکم لما یحییکم آمن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فوراً جواب دو، فوراً جواب دو، لما یحییکم، اس سے تمہیں زندگی ملے گی، اس سے تمہیں حیات ملے گی جب اللہ کا رسول تمہیں پکارے۔ وہی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہے، حضور نے آواز دی، جلدی سے نماز کو مختصر کیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا ابئی ادھر دیر کر دیا؟ رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے آواز سنی تو میں نے مختصر کر دی۔ فرمایا ابئی تمہیں سنا نہیں ہے؟ اللہ نے تو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو فوراً آؤ، لما یحییکم، حضور کی اطاعت تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے آقا کریم علیہ السلام کو روح کائنات کہا جاتا ہے، وجہ کائنات کہا جاتا ہے، کائنات کی زندگی ہیں حضور پاک علیہ السلام۔ اس کے ساتھ سپورٹ میں اگر اس کے بعد آنے والی ایک اور آیت جو کہ اس کے چند آیات کے بعد ہی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، آیہ نمبر 33، جس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں خود ہی کہ ان پر پتھروں کی بارش ہو جائے، لیکن اللہ کیا فیصلہ کر کے بیٹھا ہے کہ محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک ان کے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود رہیں گے تب تک اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو اس لیے علماء اکرام نے لکھا کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو اس کی یاد دہانی جو ہے وہ کراتے رہنا چاہیے کہ استغفار جو ہے وہ عذاب کو ٹالنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ آیت نمبر 30 کے اندر جو ہے وہ اسی سورہ انفال کے آیت نمبر 30 کے اندر ہجرت، شب ہجرت کا تذکرہ موجود ہے کہ مشرکین نے جب یہ بھانپ لی کہ کئی سارے لوگ یہاں سے مکہ سے ہم سے نکل کر جا چکے ہیں، ان قریب یہ بھی چلے جائیں گے، تو دوسری جگہ پہ جا کر کے ایک مضبوط آرمی ہمارے خلاف لا کر کے کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دار الندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس میں مشورہ کیا، تو اس میں شیطان آیا، ایک میچور آدمی کی انسانی شکل میں ان کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا کہ آپشن تمہارے پاس 3 ہے، کیا کرنا؟ اس کو قتل کرنا، اس کو وطن سے نکالنا، او لیسبتوکا او یقتلوکا او یخرجو، یا قید کرو گے یا قتل کرو گے یا وطن سے نکالو، کیا مختلف لوگوں نے رائے دی۔ اس نے کہا کہ اچھا تم اگر اس کو قید کر دیتے ہو تو یہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے، کیونکہ اس کے قوم قبیلے کے لوگوں کی بہرحال اس کے ساتھ ہمدردیاں موجود ہیں، تم خود ہی بدنام ہو جاؤ گے کہ تم ایک بندے سے ڈر گئے، تو اس لیے یہ کوئی اتنا اچھا آپشن نہیں ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم ادھر سے اس کو نکال دو گے تو دوسری جگہ پہ جائے گا، جس طرح کے اس کے اخلاق ہیں، جس طرح کا اس کا ملن ساری ہے، جو اس کی کوالٹیز ہیں، تو دوسری جگہ سے یہ مضبوط ایک لوگوں کو اکٹھا کرے گا اپنے ساتھ، کل کو تمہارے لیے پھر تھریٹ ہے۔ تیسری آپشن کیا ہے وہ مجھے زیادہ ویلڈ لگتی ہے، شیطان نے بولا تیسری یہ ہے کہ قتل کر دیں۔ لوگوں نے کہا قتل کیسے کر دیں، قصاص دینا پڑے گا؟ اس نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ اگر ایک بندہ قتل کرے تو صرف ایک قاتل کو پھانسی ہوتی ہے، لیکن تم نے تو یہ کرنا ہے کہ مختلف قبیلے کے 10 15 20 50 لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، وہ مل جل کے حملہ کریں گے، نومینیٹڈ قاتل ہوگا نہیں، تو اب اس کا فیصلہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ قاتل معلوم نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو، خاندان کو، جتنے لوگ ہیں، جتنے نومینیٹڈ قبائل ہیں وہ سارے مل کر کے دیت دیں گے، بلڈ منی دیں گے، اس طرح تمہارے کسی بندے کی جان بھی نہیں جائے گی۔ شیطان تو شیطان ہے نا، میں نے کل کہا تھا نا کہ شیطان کے اندر 4 طرح کی عین ہوتی تو وہ کامل ہوتا، لیکن اس کے اندر 3 عین تھی، عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، تو علم تو تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا یہ کر، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، بالآخر انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کی شب میں انہوں نے یہ پورا پلان کیا ہوا تھا اسیسینیشن کا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے کس طرح سے آقا کریم سید المرسلین اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ حضور بستر سے نکلے، بستر پر جناب علی المرتضیٰ کو سلایا اور شاہت الوجوہ کہہ کے مٹی ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ باہر سے بندہ آیا، کہا کس کی انتظار میں کھڑے ہو، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ تو یہاں سے جا چکے ہیں جو تمہاری تمنا تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح سے اپنے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ یہ شب ہجرت کا واقعہ یہ 2 مقام پر ہے، یہاں پر سورہ انفال میں یہ جو آیہ نمبر 30 جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے سورہ توبہ کے اندر بھی یہی واقعہ موجود ہے۔ غزوہ بدر کے تناظر میں ایک اور جو اہم ترین اس کا حصہ تھا وہ تھا اسیران بدر کا، جو کہ سورہ انفال کے آخری رکوع سے پہلے والی آیات کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ آیت نمبر 67 سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ وہی کل کے بدمعاش، وہی کل کے سردار، وہی کل کے ظالم و جابر لوگ کہ جو مکہ کے اندر کمزور ترین مسلمانوں کو پکڑتے تھے، جکڑتے تھے، چوکو چراہوں میں ان کا تماشا بناتے تھے، کسی کے سینے پہ پتھر ہے، کسی کے بالوں کو کھینچا جا رہا ہے، کسی کے پاؤں میں بیڑی ہیں،
کسی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہیں، کسی کے پیچھے بچے لگے ہوئے، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے تپتی ریت کے اوپر. تو کل تک یہ تماشا تھا، اور آج رب العزت نے کیا کیا؟ ود ان اے فیو ڈیز کیا ہوا؟ وہ سارے بڑے بڑے سردار پکڑے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں، کسی کو ستون سے باندھا ہوا ہے، کسی کو کہیں جکڑا ہوا ہے، کوئی اپنے زخموں کو کرا رہا ہے. اور وہی کل کے جو مظلوم لوگ تھے وہ حضور کی کابینہ میں شامل ہیں. ہاں بھی بلال، اس فلانے سردار کا کیا کرنا ہے؟ ہاں بھی فلانے کا کیا کرنا ہے؟ ہاں بھی فلانے کا کیا؟ حضور صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کس طرح سے دینوں کو میرا مالک و مولا بدل دیتے ہیں. کبھی بھی انسان کو اپنے حالات کے اوپر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے. وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب دیکھو بلال میرے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں، اب وہی مصعب میرے بارے میں کیا فیصلہ سناتا ہے، اب وہی سہیب میرے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں. تو اب حضور نے مشورہ لیا، تو ان میں سے جو اجلہ صحابہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الرائے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسلمان چونکہ مالی طور پر کمزور ہیں اور یہ لوگ طاقتور ہیں، ہم ان سے نا لے لیتے ہیں فدیہ وغیرہ، فدیہ وغیرہ لے لیتے ہیں، اس سے ہم ان دا مین وائل کوئی ہتھیار خرید لیں گے، مسلمانوں کی معاشی پوزیشن ذرا مضبوط ہو جائے گی، تو یہ ذرا کمزور ہو جائیں گے، ہم اس طرح سے پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سے یہ لے کے رینسم لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ علیہ وسلم کو جرار طبیعت دی ہوئی تھی، وہ طبیعت کے بڑے سخت تھے. ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں، مال لے کے تو ہم نے ان کو چھوڑنا، مال تو اللہ کا ہے، ہمیں مال آنے کے اور ہزاروں طریقے، ہم ان سے مال لیں گے؟ ان کے پاس ہے کیا ہمارے دینے کے؟ ان سے نہیں مال لینا، ہم نے ان کو مال نہیں لینا، بلکہ جو غزوہ بدر کا جو اصل مقصد تھا وہ تو احقاق حق ابطال باطل تھا، کہ کفر کو ذلیل کرنا ہے، اس کو زمین کے اندر دبانا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک رشتہ دار پکڑے گا، ان میں سے ایک کفار اپنے رشتہ داروں کو ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا، تاکہ ایک سخت ترین میسج جائے ان کی نسلوں کو، اور بیک ان مکہ، اور آئندہ سے یہ کبھی صدیوں تک جرت نہ کریں مسلمانوں کے مقابلے پہ آنے کی. آقا کریم حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت کو بچوں کے رکت غالب تھے، جنگ کے بعد کا زمانہ تھا، فتح بھی مل چکی تھی، اور حضور طبیعت میں ویسے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت کے ساتھ زیادہ مماثلت رکھتے تھے، تو ان کی رائے کو پسند فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل دوڑ کے جا، جبرائیل دوڑ کے جا، اللہ کوئی آیت دے تو میں لے کر کے جاؤں آپ کے محبوب کے پاس. اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے ہی جا، آج تو جا ایسے ہی. وہ جو عمر کہہ رہا ہے نا، وہ ریکارڈ کر کے لے، میں قرآن بنا کے نازل کروں گا. عمر کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کرنا ہے. اللہ نے فرمایا یہاں پر آیت نمبر 67 کے اندر، ماں کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی آئے اور ان کو چھوڑ دے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں ان کا خون نہ بہا دے. میرا عمر ٹھیک کہہ رہا تھا، میرے عمر کی رائے پر عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے محبوب نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہمیں منظور ہے، کہ اصل میں فیصلے کی حیثیت میرے محبوب کی ہے. محبوب نے فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے، اب کہ ایسا ہو گیا، یریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا. فیصلہ کون ہونا چاہیے ان کے ساتھ؟ میرے جرار کا فیصلہ، میرے فاروق کا فیصلہ وہ مانا جانا چاہیے تھا. قرآن مجید میں جو 20 یا 22 مقامات ہیں جن کو کہتے ہیں موافقات عمر، موافقات عمر کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے اللہ کے محبوب کے سامنے فرض